السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل ایک انتہائی اہم کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور یہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے قیام کا اختیار ہے کس کا۔ اس معاملے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹس اور الیکشن کمیشن اس معاملے پہ آمنے سامنے ہیں، اور کافی زیادہ اختلافات جو ہیں وہ ہم اس معاملے پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو الیکشن ٹریبیونلز ہوتے کیا ہیں، پہلے تو آپ کو یہ ذرا ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ملک میں عام انتخابات ہوں تو ان انتخابات میں ایک امیدوار جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے۔ تو وہ امیدوار جو الیکشن ہار جاتا ہے، اگر اس کا کوئی اعتراض ہو کہ مجھے دھاندلی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اگر مجھے ہروایا گیا ہے، تو وہ پھر ایک فورم سے رجوع کرتا ہے، اور وہ فورم آئین پاکستان نے الیکشن ٹریبیونل کا دیا ہوا ہے۔ اور آئین نے یہ بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ جو الیکشن میٹرز ہوں گے، انتخابی تنازعات ہوں گے، وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ کوئی شخص جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دے ہائی کورٹ میں یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں، اور یہ کہے کہ یہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ اس معاملے کو دیکھے یا ہائی کورٹ دیکھے، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کا کانسٹیٹیوشن نے ایک پورا کنسپٹ دیا ہوا ہے۔ تو یہی ہوا عام انتخابات 2024 جو 8 فروری کو ہوئے، اس میں بھی الیکشن ہوا۔ اس میں کچھ امیدوار جو ہارے، انہوں نے اعتراضات الیکشن ٹریبیونلز میں فائل کیے۔ اب ڈسپیوٹ یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ ہائی کورٹس، بالخصوص لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن ٹریبیونلز کے قیام کا اختیار ہمارا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، یہ آرٹیکل 219C کے تحت یہ اختیار ہم استعمال کریں گے، اور اس کی ماضی کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ وہ ڈسپیوٹ تھا جس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک رسا کسی کی سی صورتحال جو ہے وہ رہی۔ اچھا، ایک چیز بڑی دلچسپ آپ اس کو کہیں، یا تھوڑی یونیک بھی ہم اس کو، یا عجیب کہہ سکتے ہیں، کہ ججز کا جو معاملہ ہے کہ ہمارے امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس معاملے میں بھی یہ دو ہائی کورٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اور پھر الیکشن ٹریبیونل والے معاملے میں بھی یہ دو ہائی کورٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، جہاں پہ ہمیں یہ تنازعہ جو ہے یہ دیکھنے کو ملا۔ طارق جہانگیری صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل تھا، اس کے اوپر نون لیگ کے جو 3 MNAs ہیں، انجم وکیل خان، پھر اس کے بعد راجہ خرم نواز، اور تیسرے طارق فضل چودھری، ان کی جانب سے اعتراض کیا گیا الیکشن کمیشن نے اس ٹریبیونل کو تبدیل کر دیا۔ وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کے اوپر جو ہے وہ 24 جون کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ والے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کافی زیادہ اختلافات رہے۔ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد احمد ملک ہیں، ان کے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو اب یہ مختلف فورم سے ہوتا ہوا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کل اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ آرگومنٹس کیے گئے کہ یہ معاملہ الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 240 ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا ہے، یا سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 219C کو دیکھے اور اس کی تشریح کرے، تو پھر اس معاملے پہ ایک لارجر بینچ بن سکتا ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی آئینی تشریح کا یا کوئی قانونی وضاحت کا اگر کوئی سوال سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا، تو اس کے لیے کم از کم 5 رکنی یا اس سے بڑا بینچ بنے گا۔ تو اب یہ پہلی ہیئرنگ ہے کل، تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پہ آگے فردر کیا آرڈر کرتی ہے، اور کس طرح سے اس کیس کو آگے لے کر چلتی ہے۔
اب ذرا الیکشن کمیشن کے موقف پہ آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا، الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 219C کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آئین بالکل واضح ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کا جو قیام ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور یہ اختیار آئین پاکستان نے دیا ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے اس معاملے کے اوپر جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی پٹیشن ہے اس میں پورا بیک گراؤنڈ دیا ہے، 1977 سے لے کر اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوتے رہے اس میں کب کب پینلز یا الیکشن ٹریبیونلز کے لیے ہائی کورٹس کے ججز نام دیتے رہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن کیا کیا فیصلہ کرتی رہی۔ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ہمیشہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ ہمارا ہی اختیار ہے اور ہم نے ہی اس اختیار کو استعمال کیا ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے میں انٹروین نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہائی کورٹ کو مداخلت کرنا چاہیے۔ اب ایک تو یہ موقف الیکشن کمیشن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں معاملہ تھا تو ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس وقت بھی ہم نے ڈیٹیل میں پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتایا کہ کب کب الیکشن کمیشن نے اس اختیار کو استعمال کیا ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کب کب الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ الیکشنز کے بعد جو ہے وہ ہم لگاتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ تو اب اس معاملے کو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ کب تک کنکلوڈ ہو جاتا ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر ایک چیز بہرحال کلیئر ہے کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس معاملے کو کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اچھالا گیا، اور کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے مہم بھی چلائی گئی۔ تو یہ بات تو بہرحال یہ کافی معقول ایک آرگومنٹ نظر آتا ہے الیکشن کمیشن کا، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر ہم اس کی لینگویج کو پڑھا جائے، جہاں پہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز کا ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، تو وہاں پہ ہی یہ اختیار الیکشن کمیشن کو آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کا جو قیام ہے، یہ اختیار جو ہے یہ دراصل الیکشن کمیشن کا ہی ہے۔ تو اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل کے قیام جو ہے یا الیکشن کمیشن کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن طے کرے گا، تو پھر یہ جو 8 ٹریبیونلز لاہور میں لگے ہیں شاید وہ سارے ریورس ہو جائیں۔ دوسری اہم بات اس معاملے میں یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ٹریبیونلز ہیں بھی 3 قسم کے۔ ایک قسم یہ ہے جس میں الیکشن ٹریبیونلز قائم ہوئے ہیں ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن اینڈ ہائی کورٹ، ایک وہ ہیں جو الیکشن کمیشن نے لگا دیے، اور پھر اس میں تیسری قسم یہ ہے کہ ایک مشاورت سے ہوئے، ایک الیکشن کمیشن نے لگا دیے اور ایک لاہور ہائی کورٹ نے لگا دیے۔ تو یہ وہ ڈسپیوٹ ہے جو بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہی اس کو طے ہونا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔